بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله أحد بأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ کی سیرت ہم نے شروع کی۔ ظاہر سی بات ہے ساتھیوں، ایک چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ میں نے پہلے جو آپ علیہ الرحمہ پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، چاہے وہ یہ کہہ کر کہ آپ نجدی ہیں، چاہے یہ کہہ کر کہ آپ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی ہے، چاہے یہ کہہ کر کہ آپ نے مسلمانوں کی تکفیر کی ہے، چاہے یہ کہہ کر کہ آپ نے اللہ کے رسول اور آپ کے اصحاب علیہ الصلاۃ والسلام ان کی جو ہے تنقیص کی ہے، تو یہ تمام اعتراضات جو عام طور پر شیخی کی زندگی سے چلے آ رہے ہیں اس کا میں نے ازالہ کیا، تاکہ جب ہم شیخ کی زندگی کی شروعات کریں تو کسی قسم کی خلش ذہن میں، کسی بھی قسم کی بدگوئی یا نعوذ باللہ من ذالک اس عظیم مجدد کے خلاف بدگمانی ہمارے ذہن میں یا ہمارے دل میں نہ رہے، اس وجہ سے میں نے ازالہ کیا۔ اللہ کے فضل سے، اللہ رب العزت کے کرم سے ہم کافی حد تک کامیاب رہے کہ ہم نے ہر قسم کے اعتراضات کو مدلل اور مفصل انداز میں اس کا جواب دیا بحمداللہ۔ تو اللہ رب العزت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت، جو اعتراضات ان پر کیے جاتے ہیں اس سے بری ہے۔ شیخ ان تمام الزامات سے مبرہ اور منزہ ہے کہ نہیں؟ تو آج ہم انشاءاللہ بلا کسی تمہید کے شیخ الاسلام کی سیرت دیکھیں گے کہ آیا شیخ الاسلام کہاں پلے بڑھے، آپ کا ماحول کیا تھا۔ کیوں ساتھیوں، اگر آپ سفیان علیہ الرحمہ کے اقوال اٹھا کر دیکھیں، قاضی ایاض رحمہ اللہ نے اور متعدد اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ جو اہل علم کی حکایات ہوتی ہے، اہل علم کی سوانح ہوتی ہے، جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو نہ ہی اس کے اندر طلبہ کے لیے عظیم فوائد ہوتے ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ تو صالحین کا ذکر کرنا یہ بھی اہل علم کے لیے، خاص کر طلبہ کے لیے کافی مفید ہے۔ تو ہم اسی کی نسبت سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی سیرت آپ کے سامنے مدلل اور مفصل انداز میں رکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ اس بات سے یا ان کی سیرت سے سوچیں کہ ہم جیسے طلبہ کے لیے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چلیں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، اور ہر طالب علم کو چاہیے، میں نے اپنے ایک محاضرے میں تفصیل سے یہ بات کہی ہے کہ تاریخ پڑھنے کی شریعت کے اندر کیا اہمیت ہے، کیوں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے واقعات ہم کو سنائے ہیں۔ اب
ظاہر سی بات ہے، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ توجہ سے میری بحث کو سنیں، حالانکہ میرا یہ ارادہ تھا کہ یہ 5 دن یعنی آج سے لے کر سنڈے سے لے کر پھر سیٹرڈے تک تمام سوال و جواب کے جوابات دیے جائے، کیونکہ کافی سارے سوالات آئے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض سوالات شیخ الاسلام کی سیرت سے متعلق تھے، بعض سوالات کتابوں سے متعلق تھے، بعض سوالات خواب کی تعبیر سے متعلق تھے، بعض سوالات خواتین کے اوپر کیا دعوت فرض ہے یا نہیں اس کے متعلق تھے، بہت سارے سوالات تھے۔ تو کم ببیش درجنوں سوالات تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر پھر سوال و جواب کی نشست رکھی جائے گی تو کافی وقت نکل جائے گا، کیونکہ یہ ہمیں کسی صورتحال میں ہمیں ختم کرنا ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ کیا۔ لیکن انشاءاللہ میں تمام طلباء کو یہ اطمینان دلانا چاہوں گا کہ ضرور آپ کے سوالات کو اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور آپ کے سوالات اہل علم کے فتاووں کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب آپ کو بہت جلد، تھوڑا تاخیری صحیح، بہت جلد آپ کو عطا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء الراشدین، پھر اس کے بعد سیدنا حسن، پھر سیدنا معاویہ، پھر اس کے بعد سبحان اللہ بنو امیہ، پھر اس کے بعد بنو عباس، پھر کافی حد تک بنو عباس کا جو ڈاؤن فال تھا یا یوں سمجھے جو زوال تھا وہ کافی خطرناک تھا ساتھیوں۔ طلبہ دیکھیں کہ روافض، شیعہ اہل تشیع کا بہت بڑا کردار تھا بنو عباس کے زوال میں، اور اتنی بری طریقے سے بنو عباس پر بلکہ بغداد پر ظلم کیا گیا کہ انسان اگر تنہائی میں ان اوراق کو پڑھے تو اس کے آنکھ سے آنسو نکل جائے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ اس درندگی سے مسلمانوں پر ظلم کیا گیا۔ کن لوگوں نے؟ تاتاریوں نے، کس کے ساتھ مل کر؟ منگولیوں نے، اہل شیعوں کے ساتھ مل کر۔ تو بہرحال اب وہ ہماری تفصیل نہیں۔ پھر بنو عباس کے بعد جو سلطنت کافی دیر تک ٹکی رہی یا بالفاظ دیگر مستحکم رہی، سٹیبل رہی تھی، وہ تھی سلطنت عثمانیہ۔ اب سلطنت عثمانیہ 18ویں صدی تک، کیونکہ ہم شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی حالات پڑھنے سے پہلے یہ جائزہ لیں گے کہ آیا اس وقت صورتحال کیا تھی۔ ضروری ہے ساتھیوں کہ کبھی بھی آپ کسی شخصیت کے متعلق مطالعہ کریں تو یہ سوال کو آپ پینڈنگ میں رکھیں، یا یوں سمجھے یہ سوال آپ آخر میں کریں، یاد دلائیں مجھے کہ کیوں میں نے کہا کہ حالات کو پڑھنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے طلباء، اس کو نوٹ کریں، مجلس کے اختتام پر ضرور یاد دلائیں۔ چلیں، تو اس وقت 18ویں صدی کے وقت جب آپ دیکھیں، 18ویں صدی میں عیسوی کی بات کر رہا ہوں، اگر شریعت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو 11ویں 12ویں صدی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کافی کمزور پڑ چکی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے ساتھیوں؟ ایک تو وجہ یہ ہے، جیسے شیخ البانی اور دیگر علماء بیان کرتے ہیں، کہ جو پس پشت کبھی بھی کوئی قوم ہوتی ہے تو بنیادی وجہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ باطنی کمزوریاں ہوتی ہے، جیسے کہ توحید کے اندر خلل آ جائے، اتباع سنت کا جو جذبہ ہے وہ زائل ہو جائے، شرک سے جو نفرت ہے، بدعات سے جو نفرت ہے، خرافات سے، تحریف سے، تعویل سے جو دین کے اندر کی جاتی ہے، دین کے شعار کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے، بنیادی طور پر دین کے لیے جو حمیت، جو غیرت مطلوب ہے، جب وہ غیرت ختم ہو جاتی ہے توحید کے لیے، رد شرک کے لیے، رد بدعات کے لیے، تو یہ ایک باطنی اسباب ہے، یا باطنی یوں سمجھے انٹرنل فیکٹرز ہے۔ اب جہاں تک ظاہری اسباب اگر آپ دیکھیں تو فرائض، بنیادی طور پر جو فرائض ہیں، چاہے وہ فرائض جسمانی عبادات ہو، روحانی قلبی عبادات ہو، یا اسی طریقے سے مالی عبادات ہو۔ جسمانی عبادات محض یہ نہیں کہ انسان نماز پڑھے، روزہ قائم کرے، حج کرے، عمرہ کرے، بالکل یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ابن رجب کی فتح الباری اٹھا کر دیکھیں، بعض صحابہ جیسے سیدنا حذیفہ ابن یمان، سیدنا عبداللہ ابن عمر سے یہاں تک یہ بات مروی ہے کہ ارکان اسلام میں وہ جہاد کو بھی شامل کرتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بھی شامل کرتے تھے، تو یہ بھی جسمانی عبادات ہیں۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو فرائض ہے بنیادی طور پر، ان فرائض کے اندر جب کوتاہی ہوتی ہے، یہ تو بنیادی طور پر دو اسباب ہوتے ہیں ہمیشہ کسی بھی قوم کے زوال کے۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ترکوں نے عربی کو جو ہے سیکنڈ لینگویج کا سٹیٹس دے دیا، فرسٹ لینگویج سٹیٹس نہیں تھا۔ اور دوسرا جو نقصان ہوا، فقہ الواقع، فقہ الواقع کیا ہے؟ دا فقہ آف ریالٹی۔ اب ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے حزبی اور اخوانی اس کو پیش کرتے ہیں وہ ایک الگ طریقے سے پیش کرتے ہیں، لیکن اس کی صحیح تعریف کیا ہے؟ ایک تعریف تو اس معنوں میں کہ جب سائل آپ کے پاس سوال لے کر آئے تو آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہو کہ کون سے عوارض ہے، سرکمسٹانسز کیا ہے، حالات کیا ہے، یہ تو ایک
علم ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو عصر حاضرہ ہے، حالت حاضرہ ہے، اس کے متعلق اس کو علم ہو کہ دشمنان جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں اس کے متعلق اس کو علم ہو کہ آیا اس وقت مسلم امہ یا بالفاظ دیگر معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، دشمن کیا ہمارے خلاف تدابیر یہ سازشیں کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں فقہ الواقع، یعنی انسان کو حقیقت یعنی گراؤنڈ میں جو ریالٹی چل رہی ہے اس کا علم ہو۔ یہ علم نہیں تھا، بلکہ اتنا کمزور پڑ گئی تھی۔ یہ تو ایک سیاسی پہلو، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سیناریو تھا اس وقت یہ تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ریلیجس سیناریو اس وقت کیا تھا۔ یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہوں گا ساتھیوں، ہو سکتا ہے طلباء کو یہ سوال ہے اور کافی اہم سوال ہے۔ یہ پورے مباحث اگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو کافی ساری کتابوں میں یہ مباحث ہے، چاہے شیخ ابن باز ہو، شیخ عثیمین ہو، شیخ صالح الفوزان ہو، اسی طریقے سے شیخ احمد ہو جنہوں نے محمد ابن سعود یونیورسٹی سے اس پر ماجسٹر کیا۔ پھر آپ ہندوستان میں آ جائیں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی ہو، شیخ محفوظ الرحمان فیضی ہو، یا اسی طریقے سے سبحان اللہ شیخ منظور نعمانی ہو، اسی طریقے سے آپ شیخ مدنی ہو جنہوں نے مستقل، شیخ جمال الدین ہو، شیخ جلال عرب ہو، انہوں نے تفصیل سے یہ پورے واقعات کو قلم بند کیا ہے، مرتب کیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ پوری کتابیں ایک جگہ میں آپ کو دے دوں گا، ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا حوالہ دینا کافی مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ پوری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، آپ کو یہ پوری تفصیلات مل جائے گی، یہ ایز اے ریفرنس میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت جو میں نے پہلے کہا یہ تو تھا پولیٹیکل سیناریو، اب یہاں پر یہ بات بھی دیکھی جائے گی کہ اس وقت دینی اعتبار سے کیا حالت تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شیخ الاسلام کی سیرت، تو ہم یہ تو دراسہ نہیں کریں گے کہ اس وقت بر صغیر کے حالات کیا تھے، اس وقت جو ہے امریکہ کے حالات کیا تھے، نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت شیخ جس علاقے سے تعلق رکھتے تھے وہاں کے حالات کیا تھے، یعنی نجد کے حالات وہاں پر کیا تھے۔ اگر آپ حالات دیکھیں گے تو حالات ساتھیوں ایسے تھے کہ مؤرخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ نجد کے اندر کوئی ایک علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں پر مزار نہ تھا، جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی تھی، بلکہ منفوہا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے پاس یہ بات بتائی جاتی ہے کہ عورتیں، خواتین ایک درخت کے پاس، کھجور کے درخت کے پاس جا کر شوہر کی تمنا کرتی تھی کہ اگر وہاں پر ہم تمنا مانگے تو 1 سال کے اندر ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ جو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے جن سے آپ بے انتہا محبت کرتے تھے، سیدنا زید ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیلہ ایک مقام ہے جو اوینا کے قریب ہے، وہاں پر ایک مزار بنائی گئی، وہاں پر قبر بنائی گئی جہاں پر لوگ آتے تھے اور آپ سے جو ہے یوں سمجھے مرادیں یا پھر آپ سے استغاثہ مدد مانگتے تھے۔ پھر شبہ غبیرہ، یہ ایک مقام تھا وہی نجد کے علاقے میں جہاں پر زرار ابن اوزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں ان کی قبر تھی، وہاں پر لوگ جا کر جو ہے مدد مانگتے تھے۔ تو اس قدر جو ہے شرک جو ہے، بلکہ یوں سمجھے جیسا میں نے کہا نجد کے ہر علاقے میں قبر موجود تھی۔ تو یہ تھا سبحان اللہ، یوں سمجھے آپ وہاں کا کیا کہتے ہیں، جو اس وقت جو لوگوں کی جو کیفیت تھی دین کو لے کر، یعنی بالکل دین سے منحرف، دین سے دور ہو چکے تھے۔ تو یہ کیا اب اس حالات میں 1703 عیسوی، غور کریں، 1115 ہجری، اس وقت یعنی اس تاریخ میں، یعنی یہ جو یعنی اگر سینچری مانے جائے تو جو 1703، اور اگر ہجری کی آپ تاریخ لیں 1115 ہجری، یہاں پر شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی۔ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اب یہاں پر دوسرا سوال جو آپ کو پینڈنگ میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ شیخ علمی گھرانے سے تعلق رکھنے کا کیا فائدہ ہے، یہ دوسرا سوال جو آپ مجھے یاد دلائیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب، خود شیخ الاسلام کے جو دادا تھے، سلیمان نام تھا ان کا، محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان، یہ بہت بڑے فقیہ تھے اپنے علاقے کے، نجد کے۔ اور آپ کا علم کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی وہاں کے فقہا میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر حنبلی فقہ مروج تھی، تو فقہائے حنابلہ میں جب اختلاف ہوتا تھا تو وہ ان کے دادا سلیمان کے پاس آتے تھے، حکم بناتے تھے فیصلہ لینے کے لیے۔ یہ اتنی بڑی شخصیت، کون؟ سلیمان رحمہ اللہ۔ آپ کے والد بھی بہت بڑے عالم دین تھے، عبد الوہاب رحمہ اللہ، بلکہ آپ کی کافی ساری کتابیں بھی ہیں، لیکن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا نام اتنا یوں سمجھے آپ معروف نہیں ہوا، کیونکہ جو ان کے دادا تھے سلیمان وہ ستارے کے مانند تھے، یعنی
وہ چاند کے مانند تھے اور یہ جو ہے ستارے کے مانند تھے، حالانکہ تھے علماء۔ جیسا آپ دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دادا جو تھے عبدالسلام، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، لیکن ابن تیمیہ کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ان کا علم دکھ کر نہیں آیا، کیونکہ ابن تیمیہ چاند کی مثل تھے اور یہ تاروں کی مثل۔ تو دونوں بتانا مقصد یہ ہے کہ علمی گھرانے میں آپ کی تربیت ہوئی، بلکہ آپ کے متعلق آتا ہے ساتھیوں کہ 10 سال میں آپ نے حفظ کر لیا، 10 سال میں، 10 سال میں آپ نے حفظ کیا۔ بلکہ آپ کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو کھیل کود سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کھیل کود سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ساتھیوں، میں یہاں پر ٹھہرنا چاہوں گا، آپ اہل علم کی سیرتوں کو اٹھا کر دیکھیں، ابن جوزی کو آپ پڑھیں، امام بخاری کو آپ پڑھیں، ابن جوزی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ دلچسپی نہیں تھی کھیل کود سے، میں صرف گھر سے نکلتا تھا، مشائخ سے علم حاصل کرتا تھا، پھر اس کو حفظ کرتا تھا، ایسی ان کی زندگی ہوا کرتی تھی۔ بلکہ آپ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں، عبداللہ بن مبارک کے متعلق آپ نے بار بار پڑھا ہوگا، جب ان کے دوست، ان کے ساتھی ان سے کہا کرتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، تو وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں، مجھے صحابہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، مجھے تابعین کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو ان سے تعجب انگیز سوال ہوتا تھا کہ تعجب کی بات ہے، آپ صحابہ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ کہا صحابہ کی سیرتیں موجود ہیں، اقوال و افعال قلم بند ہیں، میں وہاں بیٹھ جاؤں گا، گویا ایسے یہ کہ میں صحابہ اور تابعین کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں۔ کھیل کود سے دلچسپی بالکل نہیں تھی شیخ الاسلام رحمہ اللہ کو۔ اس کے بعد سبحان اللہ، آپ نے اندازہ کریں آپ کہ آپ کے والد جو عبد الوہاب رحمہ اللہ تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ کئی مسائل میں اس عمر میں، ابھی شیخ آگے نہیں گئے، ہم شیخ کا علمی سفر دیکھیں گے، اس عمر میں شیخ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ابن عبد الوہاب سے، میں نے محمد سے کئی سارے مسائل میں استفادہ کیا۔ کس سے؟ کئی سارے مسائل میں نے استفادہ کیا، بلکہ 12 سال کی عمر میں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ کون؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ۔ اور آپ نے خاص کر 2 علماء کی کتابیں تفصیل کے ساتھ پڑھی، ایک تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے تھے ابن قیم۔ یہی وجہ ہے، قاضی محمد ابن علی شوکانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، انسان اگر دین کو سمجھنا چاہے کما حق ہو، انسان کی ہدایت کے لیے شیخین کی کتابیں کافی ہے، یعنی ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ کی۔ اور آپ کے بہت سارے اساتذہ تھے، اللہ اکبر، شیخ علی داغستانی آپ کے استاد تھے، شیخ اسماعیل ہے، شیخ عبداللہ ہے، بلکہ شیخ محمد حیات السندی ہے، جو کون تھے؟ یہ شیخ محمد حیات سندی رحمہ اللہ بھی محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے استاد تھے۔ کون؟ شیخ محمد حیات السندی رحمہ اللہ۔ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب معروف شخصیت ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب ان کے اساتذہ میں ایک استاد محمد حیات السندی رحمہ اللہ، ان کے متعلق خود شیخ عثیمین اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ محمد حیات السندی رحمہ اللہ سے شیخ عبد اللطیف ابن عبد الرحمن، جو انہوں نے جو سیرت مرتب کی ہے، یہ کون ہے شیخ عبد اللطیف ابن عبد الرحمن؟ یہ شیخ کے پوتے کے پوتے، عبد الرحمن جو ہے یہ شیخ الاسلام محمد الوہاب کے پوتے ہیں، اور عبد الرحمن کے بیٹے عبد اللطیف۔ یا غور کریں، شیخ عبد اللطیف رحمہ اللہ یہ خود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ محمد حیات السندی رحمہ اللہ سے ہمارے دادا یا ہمارے روحانی باپ نے 3 چیزیں سیکھی: توحید، رسالت، توحید اس معنوں میں کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے افعال میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اسماء میں، اللہ کے صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور رسالت کے اندر بھی الشرک فی الرسالہ، یعنی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، اس کے علاوہ ہر کسی شخص کے قول و فعل کو قرآن و سنت کے میزان میں پرکھا جائے گا، اگر وہ اس کے موافق ہے تو اسے قبول کیا جائے گا، ورنہ رد کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صحیح مفہوم آپ نے سمجھا، پھر درس و تدریس یعنی تعلیم سے جو شغف ہے، قرآن و سنت کی اشاعت کا جو شوق ہے، یہ 3 چیزیں میرے دادا نے کس سے سیکھی؟ یہ عبد اللطیف رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ محمد حیات السندی رحمہ اللہ سے سیکھی۔ اب اللہ اکبر، آپ جان کر خوش ہو جائیں گے کہ یہ محمد حیات السندی رحمہ اللہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ محمد حیات السندی رحمہ اللہ بر صغیر، اس ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ اور آپ کے جو والد ہیں ابراہیم رحمہ اللہ، اور آپ کس کے شاگرد اور آپ کے استاد کون تھے پتا ہے آپ کو؟ یعنی آپ جو محمد حیات السندی رحمہ اللہ ہے، آپ نے کس سے علم حاصل کیا؟ اگر آپ دیکھیں گے محمد حیات السندی رحمہ اللہ کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، تو محمد حیات السندی رحمہ اللہ نے جب ہوش سنبھالا تو فوری آپ ہندوستان سے آپ حج کرنے کے لیے گئے۔ حج کرنے کے بعد میں آپ کو قصہ اختصار سے سنا رہا ہوں، ورنہ شیخ رفیق نے
500 صفحات پر مشتمل محمد حیات السندھی رحمہ اللہ کی جو ہے پوری سیرت لکھی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں انشاءاللہ وہ کتاب ضرور بھیجوں گا، آپ پڑھیں. تو جب آپ مکہ گئے محمد حیات السندھی رحمہ اللہ، تو آپ نے وہاں پر بڑے بڑے علماء سے علم سیکھا، شیخ عبداللہ بن سالم البصری سے، شیخ ابو طاہر ابراہیم الکردی المدنی سے، شیخ حسان ابن علی سے. لیکن وہاں پر بھی اس وقت جس شیخ سے آپ نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ بھی ہندوستان کے تھے، اور ان کا نام کیا تھا؟ شیخ ابو الحسن محمد ابن عبد الحادی السندھی رحمہ اللہ. ان سے آپ سبحان اللہ کافی آپ نے جو ہے علم حاصل کیا. اور وہاں پر حتیٰ کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس شیخ ابو الحسن رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد 24 سال محمد حیات السندھی رحمہ اللہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے. بلکہ آپ کے متعلق آپ کے جو بڑے بڑے علماء شاگرد گزرے ہیں، شیخ فاخر الآبادی ہے، علامہ غلام علی بالگرامی ہے، کوکبانی ہے، بہت سارے علماء ہیں. تلامذہ اگر آپ دیکھیں گے لمبی فہرست ہے، ظاہر کی بات ہے وہ اب میرا موضوع نہیں ہے. آپ کے تلامذہ نے لکھا ہے کہ جب فجر کی نماز مسجد نبوی میں ہوتی، اس کے بعد درس لگتا، اور وہ درس میں شام سے، مصر سے، ہر طرف سے، لبنان سے، اردن سے علماء فقہا آتے، اور آپ کے علم حدیث کے جو آپ وہاں پر موتی اور جواہر بکھیرتے اس سے فائدہ اٹھاتے. بلکہ ایک واقعہ خود شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ محمد حیات السندھی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے درس حدیث دیں. تو شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس وہاں پر جو ہے استغاثہ، یعنی آپ جانتے ہیں جو لوگ آج بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جو مدد مانگ رہے ہیں، جو عجیب و غریب یعنی شرکیہ افعال کے مرتکب ہے. تو اس وقت جیسا ہی شیخ آئے تو فوراً شیخ الاسلام نے پوچھا کہ یا شیخ، یعنی محمد حیات سندھی کو، کہ آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ ان هؤلاء متبر ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، کہ ان کے اعمال جو ہے حکار دیے جائیں گے، یعنی اکارت، یعنی ان کے اعمال اور یہ باطل ہے، یہ قیامت کے دن ان کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے. یعنی یوں سمجھے آپ کہ ایک تو ان کے عمل سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، پھر متبرم یعنی ان کے اعمال جو ہے بالکل فاسد، باطل، اور کوئی ان کی حقیقت نہیں. تو یہ جو کر رہے ہیں یہ بالکل رائدہ اعمال ہے، اور قیامت کے دن اس کی ظاہر سی بات ہے اس کے متعلق ان کو پوچھ تاچھ بھی ہوگی. تو شیخ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ 24 سال آپ مسجد نبوی میں رہے اور آپ وہاں پر درس دیتے رہے مسجد نبوی کے اندر حدیث کا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، اب سوچیں آپ کا جو انتقال ہوا 1750 میں ہوا، 1750 عیسوی. کس کا انتقال؟ محمد حیات السندھی رحمہ اللہ کا. تو میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، کہ آپ کا جب انتقال ہوا تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ محمد حیات السندھی رحمہ اللہ، غور سے سمجھے میری بات، محمد حیات السندھی رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا؟ محمد حیات السندھی رحمہ اللہ کی فکر کیا تھی؟ یہاں پر ان کی ایک کتاب ہے، کافی ساری کتابیں آپ نے لکھی، الایقاف فی سبب الاختلاف، تحفۃ الالام، تحفۃ الالام بالعمل الحدیث القیر الانام، بہت ساری کتابیں. بلکہ علامہ ارشاد الحق اثری نے اپنے مقالات میں کم و بیش 50 کتابیں آپ کی نقل کی ہیں. تو میں یہاں پر زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن تحفۃ الانام سے 2 اقتباس نقل کروں گا جس سے یہ بات واضح ہو کہ آپ کیا سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں علامہ حیات سندھی رحمہ اللہ، انتہائی تعجب کی بات ہے کہ جب حضرات مقلدین کو کسی صحابی کا قول صحیح حدیث کے معارض نظر آتا ہے، اگر کسی کا محمل نہیں پاتے، کہتے ہیں کہ حدیث انہیں نہیں پہنچی، اور جب کوئی حدیث ان کے امام کے قول کے مخالف نظر آتی ہے تو اس کی تعویل کرتے ہیں اور اس پر یعنی محمول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو تعویل کے بجائے تحریف سے کام لیتے ہیں. لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ شاید تمہارے امام یہ حدیث نہیں پہنچی تو کہنے والے پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، اور اس پر انتہائی طعن و تشنیع کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور بد کردار لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگتا ہے. اب دوسری یہ بات تحفۃ الانام میں موجود ہے، چھپ چکی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسری جگہ لکھتے ہیں، عقل مندوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رفاع حرام کے متعلق تو جائز سمجھتے ہیں کہ انہیں حدیث نہیں پہنچی، مگر ائمہ مذاہب کے متعلق یہ قول سننا اور کہنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ دونوں کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ حضرات کتب حدیث کا مطالعہ اور اس کی تدریس اس لیے نہیں کرتے کہ اس پر عمل کرنا پڑے گا، بلکہ ان کا مقصد واحد یہ ہوتا ہے کہ اپنے امام کے دلائل کو
چھانے، جو حدیث ان کے قول کے مخالف ہو اس کی تعویل کرے، یا جہاں تعویل نہیں ہو سکتی وہاں کہہ دیتے ہیں ہمارے امام ہم سے زیادہ عالم تھے۔ کیا وہ اس بات سے ناواقف ہے کہ وہ ایسا کرتے ہوئے اس کی حجت اپنے اوپر قائم کر رہے ہیں؟ عالم اور جاہل کا معاملہ برابر نہیں، جب حدیث ان کے امام کے موافق ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور جب مخالف ہو یا غیر مذہب کے موافق ہو تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت؟ پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں جب کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی ایک کی اتباع کرتا ہے اور اس کے قول کو ہی صحیح اور واجب الاتباع سمجھتا ہے تو ایسا شخص گمراہ اور جاہل بلکہ کافر ہے، اس کی توبہ کرائی جائے گی، اگر توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے، کیونکہ جب اس کا یہ اعتقاد ہے کہ امت میں صرف ایک ہی اتباع ضروری ہے تو اس نے گویا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجے تک پہنچا دیا، اور یہ کفر ہے۔ پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں اور جو ائمہ اکرام میں سے کسی ایک کی اتباع کرتا ہے تو اس کی مثال رافضیوں، ناصبیوں اور خارجیوں کی ہے، جو بعض صحابہ اکرام کی اتباع تو کرتے ہیں مگر دیگر کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ طریقہ اہل بدعت اور خواہش پرستوں کا ہے۔ یہ بات محمد حیات السندی رحمہ اللہ نے اپنے رسائل میں لکھی ہے۔ تو اس بات سے کیا بات واضح ہوتی ہے ساتھیوں؟ بات واضح ہوتی ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے اور 17 یعنی 16ویں صدی کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی 1750 سے پہلے ہی یہ کتابیں ہیں، تو اس وقت کی بات ہے، یعنی آج سے لگ بھگ آپ اندازہ کریں کم سے کم 300 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ بات مولانا محمد حیات السندی لکھ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جس عظیم شخصیت سے علم حاصل کیا، دو باتیں پتہ چلی کہ وہ شخصیت بر صغیر کی تھی، اور دوسری بات وہ شخصیت اہل حدیث کی تھی۔ تو یہ بات آپ علم میں رکھیں کہ علماء اہل حدیث نے ہر جگہ، ہر میدان پر اور ہر سطح پر کام کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کبھی انشاءاللہ کسی اور نشست میں ہم تفصیل سے محمد حیات السندی رحمہ اللہ کے واقعات لکھیں گے، بلکہ آپ اس سے اندازہ کریں آپ کی جو حمیت تھی۔ آپ کے ایک استاد تھے محمد حیات السندی رحمہ اللہ کے، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ابو الحسن محمد ابن عبد الحادی السندی رحمہ اللہ۔ ابو الحسن رحمہ اللہ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، جیسا وائل ابن حجر کی روایت ہے، فوض علی یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، اور کما قال وائل ابن حجر رواه ابن خزیمہ فی الصحیح، کہ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا جائے۔ تو اس وقت آپ کے ایک معاصر عالم دین تھے ابو طیب۔ ابو طیب جو ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں تھے، دونوں میں مناظرہ ہوا، تو جب مدینے کے گورنر جو متشدد تھا اس نے ابو الحسن السندی جو محمد حیات السندی کے استاد تھے ان کو جیل میں بند کر دیا، اور اس طریقے سے جیل میں بند کر دیا ساتھیوں کہ اتنی تاریکی تھی کہ مؤرخ لکھتا ہے کہ اس تاریکی میں وہ اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنے اعضاء کو تک نہیں دیکھ پاتے تھے، اتنی تاریکی میں مسلسل ایک ہفتے تک رکھا گیا، محض اس وجہ سے کہ آپ سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت محمد حیات السندی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی فتح الغفور، یعنی فتح الغفور فی مسلط علی یدہ علی صدور، کچھ اس قسم کا موضوع ہے، وہ بھی کتاب چھپ چکی ہے، کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے اوپر دلائل۔ تو بہرحال بات یہ دوسری طرف جا رہی ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے متعصبین نے یا اہل باطل نے اہل حق کو ستانے کی کوشش کی، پھر بھی وہ حق پر جمے رہے۔ تو شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ جب 12 سال کی عمر میں امامت کی آپ نے، 12 سال کی عمر میں آپ کہاں گئے؟ حج کو گئے، آپ کے والد نے حج کو بھیجا، حج سے پھر آپ واپس مدینہ آئے، اور مدینہ میں آپ نے کافی سارا علم حاصل کیا، ٹھوس علم آپ کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ آپ کے ایک استاد تھے شیخ عبداللہ فقی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ٹھیک طریقے سے دعوت دو، معاشرے کی اصلاح کرو، تو آؤ میں تمہیں اسلحہ بتاتا ہوں، یعنی بوم بتاتا ہوں۔ کہا بوم؟ تو لے کر گئے اور بتایا کہ پوری کتابیں شیخ الاسلام کی، کتب احادیث، کتب تفاسیر، کتب منہج بتائے، کہا کہ یہ ہتھیار ہے، اسی علم، ٹھوس علم کی، بصیرت کی روشنی میں تم لوگوں کی اصلاح کر سکتے۔ تو بعد میں جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وہاں سے، یا کہاں سے، آپ جب مدینہ سے واپس آئے تو آپ کچھ دن آپ اپنے علاقے میں ٹھہرے، لیکن پھر آپ نے ارادہ کیا کہ اتنا علم کافی نہیں ہے، اور علم حاصل کر رہا ہے، تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں شام جاؤں گا، دمشق کو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس وقت دمشق تو علماء حنابلہ کا مرکز تھا، تو آپ نے دمشق کا ارادہ کیا، آپ بصرہ پہنچے۔ بصرہ میں جب آپ پہنچے، اس وقت بصرہ میں آپ نے شیخ المجموعی سے علم حاصل کیا، اور بصرہ کے اندر کافی سارے شیعہ اس وقت موجود تھے، اور آپ نے اسی عرصے میں، کہا جاتا ہے، کتاب التوحید الذی وحق اللہ علی العبید، کتاب التوحید آپ نے لکھی،
اور شیخ عثیمین بیان کرتے ہیں کہ جب آپ بصرہ میں تھے تو آپ نے تین چیزیں وہاں پر جو ہے پائی، یا پھر تین چیزوں سے ایک پہلی چیز جو آپ کو ملی وہ تھا علم، دوسری چیز مناظرہ، وہاں پر مناظرے شروع ہو گئے، کیوں آپ نے کتاب التوحید لکھی، بعد لوگوں نے اعتراضات کیے تو مناظرے کا میدان آپ کے اوپر کھل گیا، آپ نے یعنی ردود کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ تیسری چیز شیعوں کے عقائد، شیعوں کے بارے میں مکمل جو شیعوں کے عقائد ہے، شیعوں کے جو باطل عقائد ہے، جو تحریفات ہے، جو صحابہ کا بغض ہے، تحریف قرآن ہے، تقیہ ہے، رجا ہے، یہ تمام عقائد کا آپ کو علم ہو گیا، یعنی شیعوں کی حقیقت ان کے اوپر واضح ہو۔ اور بصرہ کے اندر یہ آپ کو اتنی تکلیف دی گئی، دشمنوں نے اتنی تکلیف دی کہ آپ کے ننگے پاؤں تپتی دھوپ میں آپ کو بصرہ سے نکالا گیا، ننگے پاؤں۔ بلکہ جب آپ بصرہ سے باہر گئے، اللہ اکبر، مؤرخ لکھتا ہے کہ آپ کا جو سامان تھا وہ ختم ہو چکا تھا، چوری کر لیا گیا تھا، چھین لیا گیا تھا، تو آپ نے دمشق کے سفر کو منقطع کر دیا کہ میں دمشق نہیں پہنچ سکتا، تو وہ بصرہ سے واپس کہاں آئے؟ اوینا کو آ گئے۔ جب آپ اوینا کو پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ جو اس وقت اوینا کا گورنر تھا وہ تھا محمد بن حمد۔ محمد بن حمد، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو درس میں بتایا تھا کہ نجد کے الگ الگ قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا ایک گورنر یا پھر ایک امیر ہوا کرتا تھا، تو اوینا کا جو امیر تھا وہ محمد بن حمد تھا، جس کی نا اتفاقی آ چکی تھی شیخ کے والد عبد الوہاب سے۔ تو دونوں نے مل کر، یعنی باپ اور بیٹے نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اوینا چھوڑ دیں گے اور کہاں جائیں گے؟ ہریملا۔ تو ہریملا وہاں پر پہنچے اور شیخ نے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ دعوت کا کام آپ کرتے رہے، توحید کی دعوت، شرک سے روکنا، اتباع سنت۔ تو آپ کے اوپر اللہ اکبر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ جب یہ قاتلانہ حملہ ہوا تو شیخ کو یہ مصلحت اسی میں معلوم ہوئی کہ اب ہریملا میں رہنا جان کا خطرہ ہے، ہم واپس اوینا جائیں گے۔ کیوں؟ اوینا آبائی وطن ہے، اویما میں قبائل ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ تو اس وقت محمد بن حمد معزول ہو چکا تھا، اور ہریملا اوینا کے جو گورنر تھے وہ دوبارہ امیر عثمان بن عمر بن چکے تھے، عثمان نام تھا ان کا، اس نام کو یاد رکھیں۔ تو عثمان بن عمر جب گورنر بنے وہاں پر، کہاں؟ اوینا کے، تو انہوں نے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کو دعوت دی کہ آپ آئیں، آپ جو دعوت کر رہے ہیں آپ کے اصول سے ہم متفق ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی وہی دعوت ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ لعلک تفلحون تملکون العرب والعجم، کہ لا الہ الا اللہ کہو، جنت میں داخلہ پاؤ، جہنم سے نجات پاؤ جاؤ گے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے تم کو مالا مال کر دے گا، فیضیاب کر دے گا۔ اب کی دعوت کو ہم جانتے ہیں، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب آپ آئے، ہم آپ کا تحفظ کریں گے، ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ واپس ہریملا سے اوینا، اور آپ نے یہ عزم کیا کہ ہم یہاں پر دین کے احکامات کو تک نافذ کریں گے، اور کافی حد تک یہاں پر جو ہے امن کو قائم کیا گیا۔ بلکہ آپ اندازہ کریں ساتھیوں کہ جب آپ، سبحان اللہ، آپ کی دعوت توحید سے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے دور میں یہی جب امیر کون تھا؟ عثمان بن عمر، ایک خاتون ہے اور اس نے کہا کہ آپ مجھ پر حد قائم کریں، مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، تو رجم کی سزا قائم کی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس سرزمین پر، جس سرزمین پر کبھی شرک ہوتا تھا۔ آپ اندازہ کریں، کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جہاں پر لوگ خدا کو خدا نہیں مان رہے ہیں، خدا کے افعال میں، خدا کی عبادتوں میں شرک کر رہے ہیں، ایسی قوم جا کر کیفیت یعنی روحانیت، دین اتنا غالب آ گیا کہ ایک گناہ جو چھپا ہوا ہے اس کے اوپر پکڑ، یعنی دنیا کے اندر یہ رجم کی سزا کب قائم ہوتی ہے؟ الرجم فی کتاب اللہ حق، کہ جو رجم کتاب اللہ کے اندر ہے وہ حق ہے، لیکن وہ کب قائم ہوتی ہے؟ کہ جب اقرار ہوا جائے، جب یہ دیکھا جائے کہ آیا اقرار کرنے والا مجنون تو نہیں، آیا گواہ موجود ہے، تو خود آ کر یہ خاتون کا اقرار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کس حد تک روحانیت، کس حد تک دین، کس حد تک شریعت میں اسلام کو نافذ کیا گیا، معاشرے کے اندر اسلام کو نافذ کیا گیا۔ تو عورت آتی ہے تو پھر محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ پوری تحقیقات کرتے ہیں جیسے تحقیق کرنا چاہیے۔ تو اس وقت پہلا جو پتھر مارتے ہیں تو یہی امیر جو ہے، جو عثمان تھے، عثمان بن عمر، وہ پتھر مارتے ہیں اور اس کے بعد رجم کی سزا دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ بات اتنی پھیل جاتی ہے کہ لوگوں کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ آیا یہ دعوت کہاں تک چلے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں گے تو دشمن تو آپ کے ہوں گے ہی، تو دشمن بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک جو دشمن تھا ان کا وہ تھا بنو خالد، یہ ایک قبیلہ تھا جو اوینا کا دشمن تھا۔ کیوں؟ بنو خالد کافی طاقتور تھا، ایک یہ وجہ ہے۔
دوسری بات، بنو خالد محمد عبد الوہاب کی دعوت کا بھی دشمن تھا، تو انہوں نے حملہ کیا کس پر؟ اوینا پر۔ کس کے اوپر حملہ کیا؟ یعنی جو آرمی تھی یا لشکر تھا، کس کا؟ آرمی تو اس وقت نہیں تھی، یعنی عام جو لشکر تھا، وقت تھا، کس کا؟ عثمان بن عمر کا۔ تو انہوں نے حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد بنو خالد کا جو کیا کہتے ہیں گورنر تھا، غالباً سلیمان ان کا نام تھا اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے، تو سلیمان نے واضح طور پر ایک وارننگ دی یا پھر ایک خط لکھا عثمان ابن عمر کو، کہا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا قبیلہ محفوظ رہے تو محمد عبد الوہاب کو اپنے قبیلے سے نکال دو، ورنہ مجبوراً ہمیں تم پر حملہ کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت یہ بات، یہ بھی پینڈنگ میں رکھیں آپ کہ وہ کیا معاملہ ہوا تھا محمد عبد الوہاب اور عثمان کے بیچ، یہ آپ تیسرا سوال رکھیں۔ تو محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عثمان کو واضح طور پر کہا کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ بزدلی کا شکار نہ ہو، ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کوئی ہم نے ذاتی طور پر جنگ نہیں چھیڑی، نہ ہی زندگی میں کبھی ذاتی طور پر کسی پر حملہ کیا ہے، نہ کسی کو نقصان دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہی دعوت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کی۔ میں تھوڑی اپنے مفاد کی بات کر رہا ہوں، تو آپ بنو خالد کی دھمکی سے گھبرائے نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے عثمان بنو خالد کی جو طاقت تھی وہ دیکھ کر وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے گزارش کی کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، آپ کو ہمیں مجبوراً نکالنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے بنو خالد نے دو جو ہے آپشنز ان کے پاس رکھے تھے، دو جو ہے یوں سمجھے آپ اختیارات دیے تھے، یا تو تم انہیں قتل کر دو، کسے؟ محمد عبد الوہاب کو، یا تو انہیں اپنے علاقے سے نکال دو۔ تو کہا کہ قتل تو میں نہیں کر سکتا، میں نکال دوں گا۔ تو ان کو کہا کہ میں اب آپ کا تحفظ نہیں کر سکتا، اور یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ میرے تحفظ میں ہو اور آپ کو قتل کر دیا جائے، لہذا آپ یہاں سے نکل جائے۔ تو یہاں پر غور سے سمجھے، ریاض کے پاس علاقہ ہے، محمد ابن سعود نے آپ کو خط لکھا کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ کس نے؟ محمد ابن سعود نے، کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ ہمارے پاس رہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، نقصان میں بھی آپ کا ساتھ دیں گے، نفع میں بھی آپ کا ساتھ دیں گے، جو دعوت آپ دے رہے ہیں وہ دعوت میں ہم ہر طرف سے آپ کا تعاون کریں گے، تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاثم والعدوان۔ آپ بے فکر رہ کر ہماری طرف آئے، ہم آپ کی دعوت میں ہر طریقے سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ وہاں پر پہنچے، اور محمد ابن سعود نے دو شرطیں رکھی۔ اب آپ دیکھیں محمد ابن عبد الوہاب کی بہادری دیکھیں، یعنی سبحان اللہ، یعنی شمع بجھ جائے تو بھی جل سکتی ہے، کشتی کسی بھی طوفان سے گزر سکتی ہے، زندگی سے کبھی مایوس مت ہو دوست، تقدیر کسی بھی وقت پلٹ سکتی ہے۔ تو جب وہاں پر گئے شیخ الاسلام رحمہ اللہ، تو وہاں پر دو شرطیں محمد ابن سعود نے رکھی۔ ایک تو پہلی شرط تو میں نے ذکر کر دی کہ ہم آپ کے تعاون کریں گے، دوسری یہ کریے کہ ہم جب فصل کاٹتے ہیں تو وہاں پر ٹیکس لیتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کہ۔ فوراً شیخ الاسلام نے کہا نہیں، دوسری شرط مجھے منظور نہیں، آپ ٹیکس نہیں لیں گے، اس کے بجائے اللہ رب العزت آپ کو مال غنیمت عطا کرے گا، اللہ رب العزت آپ کو ایسا مال عطا کرے گا اس کے غیب سے جو آپ کے لیے اس ٹیکس کے مقابلے میں، یعنی آپ اس سے مطمئن ہو جائیں گے، کفایت کر جائے گا۔ اب دیکھیں یعنی حق کو حق جب سمجھتے ہیں لوگ، یعنی آپ دیکھیں یہ مرد مومن کی نشانی ہے۔ آپ پہلے تو وہاں سے نکالے گئے، ایک دوسرا شخص آپ کو حفظ و امان میں لے رہا ہے، پھر بھی اس کی شرط غلط دکھنے پر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اگر اس کی شرط نہیں مانوں گا تو کہاں جاؤں گا، کیوں؟ توکل اللہ پر تھا کہ نہیں، دوسری شرط میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انداز دیکھیں آپ کے اصول دوستی بہت سادہ سا ہے اپنا، کہ جو خدا سے جدا ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، تو دوسری شرط نہیں مانی آپ۔ اس کے بعد سبحان اللہ آپ نے وہاں پر دروس قائم کیے، مساجد قائم کیے، تو طلباء دور دراز سے آپ کے پاس آنے لگے، حتیٰ کہ آپ طلباء سے اتنی محبت کرتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر عمرا بھی موجود تھے، طلباء صرف دو قسم کے طلباء موجود تھے، ایک تو وہ تھے جو خود ان عمرا یعنی جو حکمران تھے، جو گورنر تھے، یعنی یوں سمجھے آپ جو امیر قسم کے لوگ تھے، ان کی بیٹے آیا کرتے تھے پڑھنے، دوسرے وہ طلباء تھے جو ظاہر سی بات ہے مزدور تھے، اللہ اکبر، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ رات میں مزدوری کرتے تھے اور صبح آ کر شیخ کے دروس میں شامل ہوتے تھے۔ تو شیخ طلباء سے اتنی محبت کرتے تھے کہ شیخ نے خاص کر ان طلباء کے لیے جو غربا تھے، آپ نے ان امیر لوگوں سے قرضہ لیا اپنے نام پر تاکہ ان غریب طلباء کی مدد کر سکے۔ پھر دوسرا کام جو شیخ نے کیا، وہاں سے شیخ نے خط لکھنے شروع کر دیے کہ ہر جگہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے مختلف علاقوں کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کافی بڑا علاقہ تھا، نجد ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، ہر طرف کے عمرا کو آپ نے خط لکھنے شروع کر دیے کہ آئیں
آپ جو دین ہے اس دین کو اسی طریقے سے مانیں جس طریقے سے سیدنا جبریل علیہ السلام نے نازل کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بعض لوگوں نے اسی وقت جب آپ نے خط لکھنے شروع کرے، بعض لوگوں نے اس کو مان لیا، بلکہ آپ کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا، لیکن بعض لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس میں بنو خالد آگے آگے رہتے تھے ہمیشہ۔ بنو خالد ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے حملہ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو قوم کے لوگ تھے وہ ڈرنے لگے کہ اب ہم کیسے لڑیں گے۔ تو اللہ اکبر، شیخ الاسلام نے بڑی پیاری بات کی۔ آپ نے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے، تم لوگ قبیلے اس لیے لڑا کرتے تھے کہ اگر کوئی گدھا تمہارا لے کر چلے جائے، تمہارے قوم کے کسی آدمی کو کچھ ایک لفظ کہہ دے تو تم اس پر لڑ لیا کرتے تھے، اور آج تو ابھی تمہارے لیے دین کے لیے لڑنے کی باری آئی ہے کہ تم اس لیے لڑ رہے ہو کہ اللہ رب العزت کی ہی عبادت کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی واجب الاتباع مانا جائے، اسلام کے ہی احکامات کو نافذ کیا جائے، تم اس لیے لڑ رہے ہو۔ تو آج بزدل بننے کی کیا وجہ ہے؟ جب تم اپنی ذات کے لیے لڑ رہے تھے تو تب تو تمہیں ڈر نہیں ہوا کہ آگے مقابلہ کس سے ہو رہا ہے، کتنی بڑی فوج ہے، لیکن جب تم اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہو تو کیا وجہ ہے کہ تم بزدل ہو چکے؟ اور آپ دیکھیں آج کہ مثال کے طور پر، اللہ اکبر، آج عموماً یہ غلطی ہم سے ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری چھوٹی بہن ہو یا ہمارا چھوٹا بھائی ہو، اگر ہم سے کچھ گالی دے دیں یا کچھ ہمیں ڈھکیل دے یا ستا دے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، لیکن اگر وہی بہن وہی بھائی نماز نہیں پڑھتی تو ہمیں غصہ نہیں آتا۔ یعنی اگر آپ کے حق میں کوتاہی کرے تو آپ کو غصہ آ جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کے حق میں کوتاہی کرے تو آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے۔ تو بتائیے آپ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے؟ بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ سبحان اللہ، شیخ کو واقعی میں اس بات کا معرفت تھی، خدا کی، جانتے تھے کہ اللہ کا حق کیا ہے، رسول اللہ کا حق کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد اور خود اس کے اندر یہاں پر آپ لوگ ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے، ابھی ایک 3 4 درس لگیں گے بات سمجھانے کے لیے۔ شیخ کی مخالفت کرنے والے صرف وہ لوگ نہیں تھے جو باہر کے تھے، چاہے وہ مکہ کا شریف ہو، شریف کہتے ہیں گورنر کو، شریف ایک لقب تھا، چاہے وہ مکہ کا شریف ہو، چاہے وہ بنو خالد ہو، بلکہ خود آپ کے بھائی سلیمان نے آپ کے خلاف کتابیں لکھی۔ آپ کے بھائی سلیمان نے کتاب لکھی المستفید فی کفر تارک التوحید۔ بہرحال اس کا جواب لکھا شیخ الاسلام نے، المستفید۔ تو بہرحال کتابیں لکھی تو مایوس نہیں ہوئے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہی وجہ ہے مفسرین کیا لطیف نقطہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ تنہائی محسوس کریں دعوت کے میدان میں۔ سیدنا آدم کو دیکھیں علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مخالفت دیکھیں اپنے گھر والوں سے، اپنے بیٹے سے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، اپنے باپ کو مخالف بنتے ہوئے دیکھیں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، یہ دیکھیں کہ آپ کے بھائی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، یہ دیکھیں کہ راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو سوچیں کہ جب یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کیا کیفیت تھی ان کی، اس کے باوجود آپ نے اللہ رب العزت پر توکل کیا۔ دیکھیں کہ آپ کے اہل و عیال، آپ کا معاشرہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، لیکن کسی صورت میں بھی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں دعوت کا کام نہیں کروں گا تو کون کرے گا، یہ گمراہی ہے۔ ہر صورت میں اعتقاد یہ ہونا چاہیے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر معرفت آپ کے پاس ہے، وثوق ہے آپ کے پاس، اور آپ کو اطمینان ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے موافق ہے، تو آپ بس اللہ پر توکل کریں، اللہ رب العزت وہاں سے آپ کی مدد کرے گا جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، جیسے اللہ نے شیخ الاسلام کی مدد کی ہے۔ تو ایک تو داخلی دشمن تھے اور ایک تو خارجی دشمن تھے۔ ایک تو وہ دشمن تھے جو یوں سمجھے آپ انٹرنل تھے، اور ایک جو تھے ایکسٹرنل تھے۔ حتیٰ کہ جب حملہ کیا کس نے، ان لوگوں نے، بنو خالد نے، تو اللہ کے فضل و کرم سے شیخ کی فوج وہاں پر جیت گئی، اور اس جیت کی وجہ سے یہ دبدبا شیخ کا بیٹھ گیا کہ اب اس وقت نجد کا جو فوج ہے، یعنی شیخ کا جو علاقہ ہے، سعودی عرب کی سب سے طاقتور فوج ہے، کیونکہ اتنے بڑے قبیلے کو انہوں نے ہرا دیا۔ بلکہ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اتنی شیخ کے خلاف سازشیں کی گئی، ایک ترکی کا مؤرخ ہے جس کا نام تھا سلیمان الترکی، اس نے لکھا کہ جب شیخ کے 60 تلامذہ، 60 یعنی 60 اسٹوڈنٹس حج کرنے کے لیے گئے ریاض سے، کہاں؟ مکہ، تو وہاں پر علماء مکہ نے، ظاہر سی بات ہے جو اس وقت اس دین پر نہیں تھے جس دین پر انہیں رہنا چاہیے تھا،
انہوں نے باضابطہ یہ سازش کی کہ محمد بن الوہاب کو قتل کر دیا جائے، اور وہاں پر ان کے 60 تلامذہ کو سزا دی، ذلیل کر کر مکے سے نکال دیا۔ بلکہ بعض تو 2-3 سال تو ایسے گزرے ہیں تاریخ میں کہ جہاں پر شیخ الاسلام اور شیخ الاسلام کے معتقدین یا بالفاظ دیگر تلامذہ کو حج کرنے سے روک دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے جو لوگ بتاتے نہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہاں پر گورنر ایک مقرر ہوا، جب پروپیگنڈا کافی بڑھ گیا، تو شریف مکہ نے کہا، خط لکھا شیخ الاسلام کو، کہا کہ آپ اپنی طرف سے کسی عالم کو بھیجیں جو آئے اور آپ کی دعوت کو واضح کرے، آیا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو اس وقت شیخ عبدالعزیز حسین رحمہ اللہ جو شیخ الاسلام کے شاگرد تھے وہ پہنچے مکہ کو، اور مکہ کو پہنچ کر آپ الاقناع جو حنابلہ کی فقہ کی کتاب ہے وہاں پر پہنچے، اور آپ نے علماء مکہ سے مناظرہ کیا، اور آپ نے مکہ کے اندر علماء مکہ کو شکست دی، اور یہ بات ثابت کی کہ جو میرے شیخ کی دعوت ہے اس دعوت کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا اصول یا ضابطہ نہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کامیاب رہے، اور اسی جنگ و جدال میں، یا یوں سمجھے اسی لڑائی میں 1792 ہجری میں یعنی 1792 میں شیخ رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک اختصار تھا جو میں نے آپ کو یوں سمجھے، آپ ایک بریف سمری دی، روڈ میپ دیا کہ کیسے جو ہے شیخ کی زندگی گزری ہے۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مکہ فتح، مکہ کو بھی الحمدللہ یہ سعود کے اندر آ گیا، مدینہ بھی سعود کے اندر آ گیا۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ آپ جانتے ہیں آج بھی توحید کی سرزمین سعودی مانی جاتی ہے، اور یقیناً آپ کو وہاں پر کسی قسم کا شرک عام طور پر نہیں دکھے گا۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھی، انشاءاللہ کل ہم تفصیل سے اور بھی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور تفصیل سے پڑھیں گے کہ آیا شیخ کی زندگی سے کیا کیا اور سبق ہم کو ملتے ہیں۔ تو یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت حق بات کہنے کی اور حق بات سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔